اور دوستو پاکستان کی طرف سے آخر لوجک کیا تھا؟ مشرف اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کہتے تھے کہ 1971 کی ذلت کے بعد پاکستان کا حق ہے بھارت کو واپس سرپرائز دیا جائے، لیکن مشرف کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جنرل مشرف نے پاکستان کو جیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی یا ایک پولیٹیکل اسٹینڈ تھا جس میں پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کر دیا گیا؟ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کارگل کی وار 1999 میں لڑی گئی تھی؟ اصل میں یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی۔ کیا یہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بارڈر کی فائٹ تھی یا پھر ایک بڑی گیم تھی جو اسلام آباد کے کوریڈورز، راول پنڈی کے بنکرز اور واشنگٹن کے سیکریٹ رومز میں پلان کی گئی تھی؟ کیا نواز شریف کو اصل پلان کا پتہ تھا یا ان کو بھی دھوکہ دیا گیا؟ کیا جنرل مشرف نے پاکستان کو جیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی یا ایک پولیٹیکل اسٹینڈ تھا جس میں پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کر دیا گیا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا CIA اور امریکہ اس گیم میں خاموشی سے شامل تھے؟ 1998 کے آخر میں پاکستان آرمی کے ہائی کمانڈ، جس میں جنرل پرویز مشرف بھی شامل تھے، ایک سیکریٹ آپریشن پلان کر رہے تھے جس کا نام تھا آپریشن بدر۔ اس آپریشن کا مقصد تھا کارگل کے اسٹریٹجک مورچوں پر قبضہ کرنا تاکہ بھارت کے سپلائی لائن کو کٹ کی جا سکے جو سیاچین اور لداخ کے سولجر تک جاتی ہے۔ یہ مورچے لائن آف کنٹرول کے اوپر تھے اور جب تک ان پر کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی دونوں ملکوں نے انہیں نیوٹرل سمجھا، لیکن مشرف کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان آرمی کے اسپیشلی ٹرینڈ نارتھرن لائٹ انفینٹری کے جوان، جو کہ اصل میں سولجر تھے لیکن ان کو مجاہدین کا روپ دیا گیا، جو کہ چھپکے سے LOC کراس کریں گے اور بھارت کے علاقے میں گھس کر ان مورچوں پر اپنے بنکرز بنائیں گے۔ اور اسی دوران نواز شریف کی گورنمنٹ کو یا تو ادھورا بتایا گیا یا بالکل ہی نہیں بتایا گیا۔ مشرف کے کچھ کلوز جرنلز کو ہی صرف اس گیم کا پتہ تھا۔ اور دوستو پاکستان کی طرف سے آخر لوجک کیا تھا؟ مشرف اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کہتے تھے کہ 1971 کی ذلت کے بعد پاکستان کا حق ہے بھارت کو واپس سرپرائز دیا جائے۔ 1984 میں انڈیا نے سیاچین گلیشیر پر اپنا کنٹرول لے لیا تھا۔ اب پاکستان چاہتا تھا کہ اس سپلائی روٹ کو کٹ کر دیں اور مشرف کا ماننا تھا کہ کارگل آپریشن سے انٹرنیشنل اٹینشن کشمیر ڈسپیوٹ پر واپس آئے گی۔ کارگل وار بھارت کے لیے ایک بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس فیلئر تھی۔ IB اور ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹس بار بار وارن کرتی رہی کہ پاکستان کی موومنٹ ہو رہی ہے، مگر نیو دلی میں واجپئی کی گورنمنٹ نے سب کچھ اگنور کیا۔ دسمبر 1998 سے مئی 1999 تک پاکستان آرمی کے سولجر LOC کے اس پار گھستے رہے اور بھارت کے پیٹرولز نے ان ان یوزل بنکر کو دیکھے اور فریش برف کے اوپر نئی فٹ پرنٹ دیکھی گئی، لیکن ہائر کمانڈ نے منع کر دیا۔ کی رپورٹ 4 بار دلی بھیجی گئی کہ پاکستانی انٹرشنس ہو رہی ہے، لیکن رسپانس صرف ایک ہی تھا، لوکل پرابلم ہے، اسکیلیٹ مت کرو۔ اس بات کے بعد انڈین آرمی انکوائری نے ایڈمٹ کیا کہ کارگل آپریشن انڈین انٹیلیجنس کی تاریخ کی سب سے بڑی فیلئر تھی۔ مئی 1999 جب تک بھارت کو پوری سچویشن کا پتہ چلا تب تک پاکستان آرمی کے سولجر 130 اسٹریٹجک مورچے پر بنکر بنا چکے تھے اور ان بنکرز کا ڈیزائن امیزنگ تھا، اوپر سے نظر بھی نہیں آتے تھے، اچھی طرح سے چھپائے گئے تھے اور الٹیٹیوڈ 16,000 سے 18,000 فٹ تھا جہاں نارمل سروائیول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کے نارتھرن لائٹ انفینٹری نے وہاں سروائیو کرنے کے لیے آکسیجن سلنڈرز، سنو گیئرز، ڈرائی فوڈ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا یوز کیا۔ انڈیا کے لیے کارگل وار ایک ڈراؤنی خواب تھی، ان کو انفیلڈ فائٹ لڑنی پڑی بنا آکسیجن کے کھلے نمائش میں، جبکہ پاکستانی پوسٹ پورے حکمت عملی میں تھے۔ انڈیا کے 500 سے بھی زیادہ جوان مارے گئے، ان میں کیپٹن وکرم بترا اور لیفٹیننٹ سوراب کالیا جیسے لوگ بھی شامل تھے جو انڈیا میں بعد میں ہیرو بن گئے۔ پاکستان کی طرف سے کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان، جن کو نشان حیدر دیا گیا، جو کہ بیٹل فیلڈ کے اصلی ہیرو تھے، لیکن گراؤنڈ سچویشن میں پاکستان آرمی نے انڈیا کو سرپرائز اور حکمت عملی سے شکست دیا تھا۔ جب کارگل آپریشن اپنے پیک پر تھا، نواز شریف کو فل ڈیٹیل نہیں دی گئی تھی۔ مشرف نے اپنے کچھ ٹرسٹڈ جرنل کے ساتھ پورا مشن چلایا، لیکن جیسے ہی بھارت نے ایئر اسٹرائک شروع کی اور امریکہ نے نواز شریف کو وارن کیا، تب پاکستان کی سول لیڈرشپ پینک میں آ گئی اور 4 جولائی 1999 نواز شریف کلنٹن سے واشنگٹن DC میں ایمرجنسی ملنے گئے اور وہاں کلنٹن نے وارننگ دی، یا تو وڈرال کرو یا پورا وار ہوگا۔ نواز شریف نے مشرف کو وڈرال کرنے کا آرڈر دیا، لیکن مشرف نے منع کر دیا۔ یہ تصادم اکتوبر 1999 کے ملٹری بغاوت کا بیس بنا، جس میں مشرف نے نواز شریف کی سرکار کو ہٹا دیا اور خود صدر بن گئے۔ تو اس پورے جنگ کے دوران امریکہ اور CIA کا کیا رول تھا؟ یہ اب کنفرم ہو چکا ہے کہ CIA کے سیٹلائٹ کو کارگل انکلوژن کا پہلے سے پتا تھا، لیکن امریکہ نے جان بوجھ کر انڈیا کو وارن نہیں کیا تاکہ ساؤتھ ایشیا کا بیلنس ڈسٹرب ہو اور مشرف کو پولیٹیکل ایج مل سکے۔ CIA کے ایکس آفیسر کے مطابق کارگل وار کے بعد پاکستانی ملٹری کی بغاوت امریکہ کے لیے بینیفیشل تھا، کیونکہ مشرف پرو امریکن تھا اور نواز شریف کو چائنا اور سعودی کا کلو سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے امریکہ نے مشرف کی خاموشی سے سپورٹ کی اور انڈیا کو انڈائریکٹلی پریشر دیا کہ بڑے پیمانے پر ریٹیلین نہ کرو۔ بھارت نے اپنی میڈیا اور سنیما کے ذریعے کارگل کو بڑی جیت کا نیریٹو دیا۔ موویز، سانگز اور ڈاکومنٹری سے انڈین پبلک کو یہ یقین دیا گیا کہ
भारत ने बहादुरी के साथ लड़ाई की और पाकिस्तानी दरअंदाजी करने वालों को हटा दिया। लेकिन दोस्तों असली हकीकत ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने कई महीनों तक कारगिल के मोर्चों पर अपना कंट्रोल रखा और इंडिया को बड़े पैमाने पर शिकस्त दिया। इंडियन आर्मी इंक्वायरी रिपोर्ट्स में भी ये कबूल किया गया कि इंडिया के इनिशियल इंटेलिजेंस, लीडरशिप और मिलिट्री रिस्पॉन्स बहुत कमजोर था। कारगिल वार का असर और उसके बाद पाकिस्तान में क्या बदला? कारगिल के बाद पाकिस्तान में आर्मी का रोल और भी मजबूत हो गया। मुशर्रफ ने बगावत के जरिए पावर ले ली। आईएसआई को ऑफिशियली कश्मीर और इंडिया फ्रंट पर और भी रिसोर्सेज मिल गई, मगर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इमेज हर्ट हुआ क्योंकि यूएन और यूएसए ने कारगिल ऑपरेशन को वायलेशन कहा। कारगिल के बाद इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान अमन का प्रोसेस खत्म हो गया। सैंक्शंस लेग आईएमएफ ने पाकिस्तान के लोन्स डिले कर दिए। सीआईए के सीक्रेट रिपोर्ट्स आज भी क्लासिफाइड हैं, लेकिन उनका एक गैर मुरतब शुदा डॉक्यूमेंट बताता है कि मुशर्रफ और उनकी टीम सीआईए के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में थी। राह की फेलियर के बाद इंडिया ने अपनी सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और माउंटेन पेट्रोल्स को डबल कर दिया। आईएसआई ने पोस्ट कारगिल अपनी इंडिया फोकस्ड सेल को एक्सपेंड किया, जिसका रिजल्ट 2001 में पार्लियामेंट अटैक और 2008 में मुंबई अटैक का शक्ल अख्तियार किया। कारगिल ने साउथ एशिया के इंटेलिजेंस वार को डेंजरस बना दिया। कारगिल के बैटल फील्ड पर पाकिस्तान आर्मी ने सुपीरियर पोजीशन होल्ड की, मगर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर प्रेशर की वजह से विड्रॉल करना पड़ा। भारत ने अपने प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए कारगिल को अपना जीत बनाया, जबकि असल मैदान में इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका ने मुशर्रफ को प्रीफेर किया, इसलिए उन्होंने इंडिया को बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन से रोका। आज भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर कारगिल को स्ट्रेटेजिक विक्ट्री और पॉलिटिकल डिफीट कहा जाता है। दोस्तों, कारगिल वार की असल राज कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। ये वार सिर्फ बैटल फील्ड फाइट नहीं थी, ये थी ईगो, पॉलिटिक्स, डिसेप्शंस और ग्लोबल गेम की परफेक्ट मिसाल। क्या मुशर्रफ ने पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जाने की कोशिश की या एक पॉलिटिकल ब्लेंडर किया? क्या नवाज शरीफ एक विक्टिम था या एक कॉन्स्पिरेटर? क्या सीआईए ने इन सब को छुपाया? ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा और कारगिल की असल कहानी सिर्फ मिलिट्री डायरीज और सीक्रेट फाइल में बंद रहेगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके लाजमी बताएं और ऐसे ही सच की एक्सपोज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सनसनी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।